کتنے لوگ مصر سے نکلے، خدا کے بندے موسیٰ کی گائیڈنس میں، اس کی رہنمائی میں نکلے، ان میں سے کتنے لوگ بلا کنعان میں داخل ہوئے تھے پرانی نسل میں سے؟ only 2۔ اتنی بڑی تعداد مصر سے نکلی، برے کے خون کو لگا کر، اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر لگا کر، خون کی طاقت کا تجربہ کر کے، فرعون کو شکست خوردہ دیکھ کر، ان کو شکست دے کر، شباہت سے، جلالت سے نکلے، سمندر میں 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن وہ پھر بیابان میں گھومتے رہے۔ ایک اور بات بیان کرتا چلوں، وہ جب نکل آئے تو وہاں سے لے کر قادش برنی تک، یعنی کنعان کے کنارے تک 11 دن کا سفر تھا، لیکن انہیں وہ سفر مکمل کرتے کرتے 40 سال لگ گئے، اور ساری وہ نسل مر مٹی جو مصر سے نکلی تھی، جنہوں نے خدا کی شباہت، خدا کی جلالت، خدا کی قوت، خدا کی طاقت کا تجربہ کیا تھا۔ ان میں سے صرف 2 پرانی نسل میں سے انٹر ہوئے، کون؟ یشوا اور کالب۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ خداوند نے کہا تھا نکلو، کنعان میں جاؤ جہاں پر دودھ اور شہد بہتا ہے، جو فتح کی دنیا ہے، بھرپوری کی دنیا ہے، معموری کی دنیا ہے۔ لیکن پرانی نسل میں سے صرف 2 داخل ہو پائے۔ کیوں؟ برے تھے، کوالیفائی نہ کر پائے، تعلیم کم تھی، اور وہ جو 2 داخل ہوئے وہ کیوں داخل ہو گئے؟ میں ایک دفعہ یہ بات بیان کر رہا تھا، ایک بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، مجھے کہتے ہیں بھائی جی خدا دا بندہ موسیٰ نے سی داخل ہو سکیا یا ساڑھی کی مجال ہے یا سی داخل ہو گئی۔ خدا کا بندہ موسیٰ کیوں نہ داخل ہو سکا؟ ہمارے لیے سبق خدا نے چھوڑا تھا۔ وہ ساری نسل کیوں نہ داخل ہوئی؟ ان کے پاس یہ سب ہتھیار تھے، لیکن انہوں نے ان کو پہنا نہ، ان کا تجربہ نہ کیا، ان کو استعمال نہ کیا، اور بیابان میں مر بیٹھے، ان کی گواہی خراب ہو گئی، کنعان تک پہنچ نہ سکے۔ میں ایک بات ذرا بیان کرتا جاؤں، مفسرین اور بہت سے تھیولوجینز یہ بیان کرتے ہیں کہ کنعان جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی ہے، آسمان ہے، فردوس ہے۔ جی نہیں، کلام کو غور سے پڑھنے سے بات واضح ہو جاتی ہے، کنعان خدا کی بادشاہی نہیں، آسمان کی بادشاہی نہیں، فردوس نہیں۔ کیوں؟ خدا کہتے ہیں جب کنعان میں داخل ہو جاؤ تو فلاں فلاں قوموں سے لڑنا، انہیں نکال دینا، ان سے جنگیں کرنا، قبضہ کر لینا، وہ فردوس میں تو جنگیں نہیں ہیں۔ خدا کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی میں جنگوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ کنعان بھرپور فتح مند مسیحی زندگی کی تصویر تھی، اور وہ جو مر مٹے بیابان میں وہ لوگ تھے جو بھرپور فتح مند طاقتور خوبصورت سیری کی زندگی کو انجوائے نہ کر پائے۔ نکلے ضرور خون کی طاقت سے، بنے کی قوت سے، خدا کے حکم سے، شباہت سے، جلالت سے داخل نہ ہو پائے۔ کیوں؟ میں نے یہ ٹاپک آج اس لیے چنا ہے، اس لباس کو انہوں نے پہنا، اگر پہنا تو استعمال نہ کیا، راستے میں مر بیٹھے۔ رہی موسیٰ کی بات، کیا موسیٰ نے بھی نہیں پہنا تھا؟ موسیٰ نے پہنا تھا، داخل نہیں ہو پایا۔ اس نے بڑے ترلے لیے خدا کے، منو جان دے ایک باری۔ آپ کو یاد ہے اس استثنا کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت فکرہ لکھا ہے، خداوند کوئی بات کر رہے تھے، موسیٰ کہتا ہے خداوند میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگا شاید خداوند کا موڈ بہت اچھا ہے، جی خداوند مجھے بھی کنعان میں داخل ہونے دو، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال بیابان میں گزارے ہیں، 80 سال میں نے تجھے دیے ہیں، 120 سال کا ہو چلا ہوں، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے محل چھوڑ دیا، میں مخملی بستروں پہ سویا کرتا تھا، میں بیابان میں کھٹملوں میں سوتا رہا، میں سرہانے پتھر رکھ کے سوتا رہا، خدایا مجھے جان دے۔ خدا نے کہا خبردار موسیٰ، آئندہ سے میرے ساتھ اس مضمون پر کبھی بات نہ کرنا، تینوں سمجھ لگے گی کہ پھر تو کہے گا میں ٹھیک کہتا ہے، پر تو نہیں جا سکتا۔ کون لے کے جائے گا؟ یشوع لے کے جائے گا۔ کیوں؟ یشوع کا مطلب ہے جیزس، موسیٰ شریعت کا نمائندہ تھا۔ اگر موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر کنعان کی سرزمین میں داخل ہو جاتا تو دنیا پر یہ شہادت ہو جاتی، یہ گواہی ٹھہر جاتی، لوگ اس بات کو اپنے پلے باندھ لیتے کہ شریعت بھی ہمیں کنعان تک لے کے جا سکتی ہے۔ خدا نے کہا نہیں، اگر تمہیں کنعان میں جانا ہے یشوع کو، جیزس کو فالو کرنا ہے۔ اسی لیے مسیح نے کہا
بعد دنیا پر اور کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے کوئی بھی باپ کے پاس جا سکے۔ اس لیے موسیٰ کو روک دیا گیا تھا، کوڈ تھا، پیغام تھا، حکم تھا۔ آنے والی نسلیں، کوئی پڑھا لکھا شخص، کوئی اسکالر، کوئی عالم نہ یہ کہہ دے کہ خدایا موسیٰ بھی تو چلا گیا تھا، شریعت بھی تو لے کے چلی گئی تھی، احکامات لے کے چلے گئے تھے، اس لیے میں جا سکتا ہوں۔ نہیں، انسانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ مسیح کے پیچھے چلے اور کے نام میں داخل۔ اس لیے موسیٰ، میں نے بھائی کو بتایا بھائی اس لیے موسیٰ نے گئے تھے، ہم لوگ ہیں فکر کریں ہمیں یہاں پر داخل۔ خدا کا بندہ پولس جب یہ حوالہ لکھتا ہے افسیوں کے نام خط کے 6 باب کا، اس وقت وہ قید میں تھے اور ان کے سامنے رومی سپاہی جو ہے گھومتے پھرتے تھے اور وہ ان کا لباس دیکھا کرتے تھے، اور ان کا لباس دیکھ کے خدا نے انہیں یہ آئیڈیا دیا اور انہوں نے مسیحی سپاہی کی ایک تصویر پیش کی، مسیحی کرسچن سولجر کا ایک نقشہ کھینچا کہ کرسچن سولجر کیسا ہونا چاہیے۔ مزے کی بات بتاؤں، اینڈ میں بیان کروں گا، ہر سپاہی کے پاس 7 یہ جو چیزیں ہیں ہوا کرتی تھی، یہاں پر 6 ایک غائب ہے۔ سر کا ہیلمٹ بھی ہے، بختر بھی ہے، کمر کس بھی ہے، شیلڈ بھی ہے، تلوار بھی ہے، جوتے بھی ہیں، ایک چیز نہیں ہے، پتہ کیا نہیں ہے؟ گریز نہیں ہے، شن گارڈ نہیں ہے، یہ بھی کہاں پر پہنتے یہاں، ہر فوجی کے پاس ہی ہوتے تھے، اس فوجی کے پاس نہیں ہے۔ اینڈ میں بیان کروں گا اس کے پاس کیوں نہیں ہے۔ خدا کے بندے پولس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، اس نے کہا یہ 6 چیزیں چاہیے، مسیحی سپاہی کو یہ 6 چیز چاہیے، 7ویں اسے نہیں چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حوالہ پڑھتا ہوں آیت نمبر 13۔ خدا کلام کہتا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے روحانی حق کے حاکموں اور شرارت کے روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ یہ سب لفظ بڑا قابل غور ہے، دا ہول، اور سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ یہ کمر کس انگریزی میں لفظ لکھا ہے بیلٹ، یہاں پر بیلٹ ہوتا ہے، بیلٹ۔ بیلٹ کا فنکشن جو ضروری نظر آتا ہے ہمیں دیکھنے سے فوری، یہ پینٹ کو بھی اٹھائے رکھتا ہے اور شرٹ کو بھی بیچ میں رکھتا ہے، انسان کو کھڑا رکھتا ہے، وہ سالم رہتا ہے، نہ اس کی پینٹ گرتی ہے نہ شرٹ باہر نکلتی ہے، سچائی باندھ کے رکھتی ہے۔ سچائی کے بغیر اس کا سالمہ بکھر جاتا ہے، سچائی کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ سو خدا کا بندہ پولس مسیحیوں کو، خون خریدوں کو جو خداوند کی آرمی میں ہیں، ان کو یہ ہدایت کرتا ہے سب سے پہلے وہ بیلٹ لے لیں، سچائی کا کمر کس لے لیں اور اس سچائی سے اپنے آپ کو باندھ لیں۔ اس سے ہم بھاگ سکتے ہیں، اس سے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، اس سے ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بیلٹ آف ٹروتھ از the first part of the whole armor of God۔ وہ کہتا ہے یہ ہر مسیحی کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ سب پہ میں زور دینا چاہتا ہوں، میری کوئی جرت نہیں ہے میں اس میں سے کسی ایک بھی ہتھیار کو چھوڑ دوں، مجھے 6 کے 6 بیان کرنے ہیں۔ کہتا ہے سب ہتھیار بیان کرو، اس لیے ایک اچھے فوجی کے پاس سب ہتھیار ہونے چاہیے، وہ ان سب کو استعمال کرنے میں طاقت ہونا چاہیے، استعمال کرنا اسے آنا چاہیے، اور اسے پتا ہونا چاہیے کہ ان کو اٹھا کے رکاوٹوں کو کیسے عبور کرنا ہے، اور دشمن کہاں کہاں حملہ کر سکتا ہے اور مجھے کہاں کہاں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے میں سب ہتھیار باندھے، جتنے مسیحی ہیں، سچے مسیحی ہیں، سچے مسیحی ہیں، خون خریدے ہیں، مسیح کے خون سے دھلے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں، اپنی زندگی کا مزہ لے چکے ہیں، ان سب کو خدا کا بندہ پولس کہتا ہے تم سب خداوند کی آرمی میں ہو۔ مسیحی زندگی پلے گراؤنڈ کا نام نہیں، دس از اے بیٹل گراؤنڈ۔ ہم کھیل کے میدان میں نہیں ہیں، جنگ کے میدان میں ہے۔ ہمارا دشمن اس نے 11ویں آیت میں بیان کیا ہے ابلیس کے سارے منصوبوں کے خلاف کھڑے ہو سکو، اس لیے وہ کہتا ہے سارا کچھ باندھ لو، سب سے پہلے سچائی کو جانو۔ مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، I am the way, the truth and life، میں سچ ہوں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے کہ خدا یسوع مسیح کلمہ خدا اس دنیا میں آیا، انسانوں کے لیے اس نے اپنی جان دی، مر گیا،
सलीब पर मर गया, दफन हो गया, तीसरे दिन मौत की मौत करके कब्र को शिकस्त देकर बाहर निकल आया। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। हमारी बुनियाद झूठ पे नहीं है, और वो हम ऐसी चीज पर बुनियाद नहीं रखे हुए हैं कि उसने चांद के टुकड़े कर दिए, नहीं, उसने अपना बदन टुकड़े कर दिया, उसने अपना बदन हमें दे दिया, उसने अपने बदन के वसीला से, फतेहमंद कुर्बानी के वसीला से, बड़े कफारे के वसीला से हमें खरीदा, धोया और अनमोल कर दी। हम सच्चाई को बांधे हुए, हम इस सच्चाई पर कायम है। खुदा का बेटा मेरे लिए मर गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा सच है, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और उसने खुद कहा, मैं ट्रूथ हूँ, मैं सच्चाई हूँ। हम उसको मानने वाले हैं, उसको जानने वाले हैं, उसके नाम लेने वाले हैं। मैंने कल बयान किया, दीनदार है, हमारा दीन मसीह है। हम मसीह को उठाने वाले हैं, मसीह को रखने वाले हैं, उसके रिफ्लेक्टर हैं, उसके नूर के रिफ्लेक्टर हैं, उसको दुनिया को दिखाने वाले हैं। हमें इस सच पर अपनी जिंदगी को उस्तवार करना है। हमारी बुनियाद झूठ पर नहीं है, हमारी बुनियाद अफसानों पर नहीं है, हमारी बुनियाद देवमालाई कहानियों पर नहीं है, हमारी बुनियाद मिथोलॉजी पर नहीं है, हमारी बुनियाद एक सच पर है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत के वसीला से इंसानों के लिए अपने बेटे के